السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے سورۃ آل عمران کی 6 آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھی، اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی کچھ آیات کی آپ حضرات کے سامنے یعنی ترجمہ بیان کیا گیا ہے، مطلب بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران، اس سورت کو آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، یعنی ماں ہے۔ اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیات نمبر 33 سے لے کر 37 میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ آل عمران ہے۔ اب یہ سورت کہاں پر نازل ہوئی؟ یہ سورت جو ہے مدنی سورت ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ سورت ایک ساتھ میں نازل ہوئی ہے۔ ربیع ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مناظرہ کرنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے کچھ اوپر تک کے یعنی تقریباً 80 آیات آل عمران کی نازل فرمائی۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے، جس کو علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان آیات کا نزول نجران کے نمائندوں کے متعلق نازل ہوا کہ وہاں سے ایک قافلہ عیسائیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ عیسائی تقریباً 60 تھے اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئے تھے۔ پوری جماعت کے سردار 14 لوگ تھے، اور ان میں بھی جو ہے صرف 3 لوگ ان کے لیڈر تھے۔ ایک کا نام جو ہے عاقب تھا، اور دوسرے کا نام سید ایہم تھا، اور تیسرے کا نام ابو حارث ابن علقمہ تھا۔ یہ لوگ مسجد نبوی میں آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کی نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی، کیونکہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور نے اجازت دے دی۔ اب اجازت دینے کے بعد میں ان لوگوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی عصر کی۔
بہرحال راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی شان بان کے ساتھ میں آئے تھے، عمدہ لباس پہن کر کے آئے تھے، کہ ایسے خوبصورت انداز میں آئے تھے کہ ہم نے جو ہے ایسا قافلہ جو ہے کسی کا بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کی نماز ہونے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیڈر سے بات کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، اور وہ بھی آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، تم کو اسلام سے روک دینے والی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، اور خنزیر کھاتے ہو، یعنی خنزیر کے گوشت تک وہ حلال قرار دیتے ہو، حلال سمجھتے ہو۔ کہنے لگے اچھا بتاؤ، اگر عیسیٰ کا باپ خدا نہیں تو ان کا باپ اور کون تھا؟ عیسائی لوگ کہنے لگے، وہ جو قافلہ آیا تھا ان کے لیڈر کہنے لگے کہ عیسیٰ کا باپ خدا نہیں تو اور کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا جواب دینا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہمارا رب زندہ ہے جس کو موت نہیں ہے، اور عیسیٰ پر موت آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نازل ہوں گے تو باقاعدہ ان پر موت مسلط ہوگی۔ ان قافلے کے لوگوں نے کہا کہ بلا شبہ ایسی ہے۔ فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے اور ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے، پوری دنیا کی مخلوق کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق دیتا ہے؟ قافلے والوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ کے قابو میں بھی دنیا کے کچھ امور ہیں، یعنی دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہیں کیا ان پر نگرانی کرنے والے عیسیٰ ہیں؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو علم نہیں، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ آسمان کے اوپر، نہ آسمان کے نیچے۔ تو ان قافلے والوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ کوئی چیز خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا عیسیٰ بھی سوائے اپنے مخصوص علم کے اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ اہل وفد نے کہا، قافلے والوں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا ہمارے رب نے عیسیٰ کی شکل ماں کے پیٹ کے اندر جیسی چاہی بنا دی، ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اس قافلے والوں نے کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں ہے؟ عیسیٰ کو ماں نے اپنے پیٹ میں اس طرح رکھا جس طرح عورت بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ تو کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، اور پیشاب پاخانہ بھی کرتے تھے، اور اللہ رب العزت جو ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو بہرحال فرمایا عیسیٰ تمہارے دعوے کے مطابق اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس وقت میں یہ شروع کی آیات نازل فرمائی، تقریباً 80 آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے صاحب بیان فرما دیا کہ دیکھو اللہ رب العزت وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ رب العزت سدا زندہ ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے قائم رکھنے والا بھی ہے اور قائم بھی ہے۔ اسی نے قرآن کریم کو نازل کیا، اسی نے تورات کو، انجیل کو بھی نازل کیا، اور ٹھیک ٹھیک نازل کیا۔ اور قرآن کریم پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ پھر اس صورت پاک میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر جو ہے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور ایک جگہ پر اللہ نے آیت نمبر 26 میں بیان فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ یہاں سے 2 آیتیں ہیں۔ قل اللہم مالک الملک کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی اور شہید اللہ اور قل اللہم سے لے کر کے 2 آیت، ان آیات کو نازل فرمانے کا ارادہ کیا، تو یہ آیات عرش کے ساتھ میں معلق ہو گئی، اس طرح کہ ان کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں تھا، پردہ نہیں تھا۔ اور انہوں نے عرض کیا ہے ہمارے پروردگار تو ہمیں گناہوں کے گھر کی طرف نازل کرنا چاہتا ہے اور ان لوگوں کی طرف اتار رہا ہے جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، جو بھی بندہ ہر فرض نماز کے بعد میں تمہیں پڑھے گا تو میں اس کی طرف ہر روز اپنی مخفی آنکھوں سے چھپی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میں 70 بار دیکھوں گا، اور میں ہر روز
اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا، ضرورتیں پوری کروں گا، ان میں سب سے ادنا ضرورت اور حاجت یہ ہوگی کہ میں اس کی مغفرت کر دوں گا، اور میں اسے ہر دشمن سے پناہ دوں گا، اور اس کے خلاف اس کی مدد کروں گا، اور جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی اور آیت الکرسی کی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا کی یہ آیت نمبر 18 ہے، اور آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد میں ان صورتوں کو اور آیتوں کو پڑھتے رہیں۔ یہ مختصر صورتیں ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس صورت پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران میں پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا۔ پیغمبروں نے جو ہے آ کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، جیسا کہ جو ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، پھر جو ہے نوح علیہ السلام کو چن لیا، آل عمران کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام پیغمبروں کو چن لیا، اور ان تمام پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیج کر ان سے جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام لیا۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر پیغمبر نے ایک ہی خدا کی طرف لوگوں کو بلایا، یعنی توحید کی دعوت دی، وحدانیت کی دعوت دی، یعنی تبلیغ کا کام کیا ہے، دعوت کا کام کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے پیغمبروں کے راستے پر چلنا ہے، اور ہمیں بھی جو ہے یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ پھر اسی صورت میں اللہ رب العزت نے جو ہے چوتھے پارے کے شروع میں بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر حج کرنا بیت اللہ کا، جس کے اندر استطاعت ہو، طاقت ہو اس کی طرف پہنچنے کی، یعنی جس کو بھی اللہ رب العزت نے صاحب حیثیت بنایا ہے، اب اس کے اوپر جو ہے فرض ہو جاتا ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، یعنی وہ مسلمان ہو، مکلف ہو، اور بالغ ہو، عقل مند ہو، مجنون نہ ہو، تو اس کے اوپر جو ہے اگر وہ صاحب حیثیت ہو تو حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی صورت پاک میں بیان فرمایا اللہ رب العزت نے اگر مال دیا ہے تو ضرور جو ہے نا بیت اللہ کا حج کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے چوتھے پارے میں ہی شروع میں بیان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العزت نے ایک سب سے اعلیٰ کام ہم مسلمانوں کے سپرد کیا ہے، ایمان والوں کے سپرد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بہترین امت بنا کر کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ کام ہمارے ذمہ دیا ہے، اور وہ کام کون سا ہے؟ امر بالمعروف کا، یعنی اچھے کاموں کے حکم کرنے کا اور برائیوں سے روکنے کا۔ یہ کام اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے حصے میں رکھا ہے۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں ہی کے متعلق جو ہے بیان فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار وان من اہل الكتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پر وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو ان پر نازل کی گئی کتاب ہے، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر نہیں بیچتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو، فلاح نصیب ہو۔ دیکھو ان آیات کریمہ میں آخر میں اللہ رب العزت نے صبر کے بارے میں بیان فرمایا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو۔ صبر کا مفہوم جو ہے نا بہت وسیع مفہوم ہے۔ صبر کوئی جو ہے نا معمولی چیز نہیں، بہت وسیع مفہوم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر جو ہے نا چھوٹی سی چیز کو کہا جاتا ہے، بلکہ صبر کا جو مفہوم ہے بڑا وسیع ہے۔ اس کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے حکام کو پورا کرنے میں استقامت کے ساتھ میں جمے رہے، یعنی ہمیشہ کرتے رہیں۔ دوسری قسم صبر کی جو ہے گناہوں سے بچنے کی ہے۔
کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے خواہشات کو دبانا، اپنے خواہشات کو دباتے رہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ اور تیسری قسم تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد میں اس دنیا میں اور دین کی خاطر جو بھی تکلیف ہم کو آتی ہے، ہمارے اوپر آ جاتی ہیں، تو ہم اس کو برداشت کرتے رہیں۔ یا ان تینوں قسموں کے صبر کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اور سرحدوں کی حفاظت میں جغرافی سرحدوں کی حفاظت بھی داخل ہے، یعنی ملک کی جو سرحد ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا کام ہے، اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی داخل ہے، ہم اپنے نظروں کی بھی حفاظت کریں، گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں سورہ نور کے شروع میں بیان فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے اور عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرے، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرے۔ اسی صورت پاک میں اللہ رب العزت نے جو ہے ایک جگہ پر ایمان والوں کے متعلق بیان فرمایا کہ ایمان والے ہیں اللہ رب العزت کے پیدائش میں، یعنی تخلیق میں، زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے اللہ رب العزت نے کی ہے اس میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور وہ ذکر و اذکار بھی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ایمان والے صرف جو ہے نا ذکر نہیں کرتے، یا ایمان والے صرف جو ہے غور و فکر ہی نہیں کرتے، بلکہ ایمان والے غور و فکر بھی کرتے رہتے ہیں اور ذکر و اذکار بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ کے احکام کو بھی بجا لاتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو ایسے ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے عقل مند فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔